شنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم فرجهم برائے آمد بی بی فاطمہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم برائے ظہور امام زمانہ بلند سے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاداران سیدہ کونین، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام، اور یقیناً آج کے اس دن کی مناسبت سے 3 جمادی الثانی، جو کہ یقیناً کوئی قیامت سے کم دن نہیں ہے ہمارے لیے، جس دن ہماری بی بی کی شہادت کا دن ہے، یہ غم آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے۔ بے شک اور بس درگاہ علمدار کمیونٹی سینٹر کی طرف سے آج بی بی کی شہادت کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اور یقیناً میں آپ تمام قائدان سیدہ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے کس طرح سے پرسہ دیا، جس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا، یقیناً اس کا بدلہ دینے والا کوئی اور نہیں، فقط اور فقط اہل بیت ہیں۔ اور باقاعدہ ہم مجلس کا سٹارٹ کریں گے۔ آج کی مجلس ہمارے اسپانسر زرین نقوی کی طرف سے ہے، تو میں یقیناً ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا پلیٹ فارم یوز کیا، اور اس کے ساتھ یہی کہوں گی کہ پروردگار عالم اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ان کی تمام حاجات پوری ہوں، اور خاص کر کے ان کی صحت و تندرستی کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ بہت سی دعائیں کیجیے گا کہ پروردگار عالم انہیں کلی شفا عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتاتی چلوں کہ یہ لائیو مجلس ہے یوٹیوب اور فیس بک پر، ہمارے پیج سے، ہمارے چینل سے، اور آپ لوگ پلیز اپنا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر کسی نے نہیں کیا ہوا۔ لیکن جب برآمدگی تابوت، مطلب حدیث کے بعد جس وقت برآمدگی تابوت بی بی سیدہ ہوگی، اس وقت پر ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ صرف زوم پر کام کرے گا، یعنی لائیو مجلس یوٹیوب اور فیس بک سے ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے، کیونکہ تعظیم تابوت بی بی سیدہ کی وجہ سے ہم تابوت کو لائیو نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ سب لوگ زوم سے ہی ہم لوگوں کو جس کو بھی زیارت کرنی ہے تابوت کی، وہ زوم پہ ہی رہے۔ ایک مرتبہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور میں حدیث قصہ کے لیے دعوت دوں گی، دعائیں سے ایک مرتبہ پھر بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد آل وعجل محمد وعجل فرجهم أجمعين اللهم صل صل على على محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصبرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك
رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزبي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا حسبي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بورفع الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال لعله أن يا ملائكتي ويسكن سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها أولئك خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي نبوتي ومعادن رسالاتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وأجل وعجل فرجهم. فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط وإلى الأرض لأكون معه سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فاهبط والأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل وعجل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال للنبي والذي بعثني بالحق نبيا بث وفاني بالرسالات نجيا زوكي وخبرونا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا بالله فزنا وفاز فئاتنا ورب الكعبة فقال للنبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا بس وفعني بالرسالات نجيا مازوك وخبرونا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله هماه إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غماه إلهي آمين. ولا حاجة إلا وقد ولاه حاجته إلهي آمين. فقال علي إذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وأجل وعجل فرجهم. سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صراط اللهم صل على محمد وآل محمد. سنیے بی بی فاطمہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بے آخروں کا آسرا درگاہ علمدار، خلد بری کا راستہ درگاہ علمدار، باب الحوائج اس کو تو کہتے ہیں سبھی لوگ،
باب الحوائج اس کو تو کہتے ہیں سبھی لوگ، رب جانے کیا ہے معاملہ درگاہ علمدار۔ جو مانگنا ہے مانگ لو اس در سے ملے گا، بے شک جو مانگنا ہے مانگ لو اس در سے ملے گا، ہے نعمتوں کا سلسلہ درگاہ علمدار۔ اور اس واسطے سر اپنا جھکائے ہیں یہاں پر، غازی تیرا ہے نقش پا یادگار علم درگاہ علمدار۔ اور اے مصطفیٰ نہیں کوئی خواہش جہان کی، اے مصطفیٰ نہیں کوئی خواہش جہان کی، کیونکہ ہے میرا مدعا درگاہ علمدار، سبحان اللہ۔ سبحان کیونکہ ہے اللہ۔ میرا مدعا درگاہ علمدار۔ ایک مرتبہ میں پھر درگاہ علمدار کمیونٹی سینٹر کی طرف سے تمام ممبران کی طرف سے آج کے 3 جمادی الثانی جو کہ بی بی کی شہادت کا دن ہے، سب سے پہلے یقیناً اپنا پرسہ وقت کے امام کی خدمت میں پیش کروں گی، اور ساتھ ساتھ جو کنیزان سیدہ ہمارے ساتھ ہیں اس پرسے کے لیے جمع ہوئی ہیں، اور بس اس در کے پہ بیٹھ کر یہی دعا کریں گے کہ بس اس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کی جو جائز حاجات ہیں جلد از جلد، الہی آمین، اور یقیناً یہ الہی اللہ قیامت آمین۔ کا دن ایسا ہے کہ قیامت کا دن ہے، لیکن آج کے دن کے واسطے سے جب بھی دل میں آپ یہ دعا کریں گے یقیناً بی بی کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں ضرور پوری ہوں آمین، گی۔ اللہ آمین۔ لیڈیز انشاءاللہ اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں اس کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد تمام انفارمیشن مہیا کر دی جائے گی، اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی میلاد کوئی مجلس اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے، آگے جو بھی ابھی رجب شعبان کے پروگرامز ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ابھی برسیہ خوانی کے لیے میں اندلیب کو دعوت دوں گی، اس کے بعد جو حدیث ہے جو ہماری آج کی ذاکرہ ہیں وہ جناب محترمہ ایمن عباس ہے، اور انشاءاللہ 9 خوانی کے لیے اس کے بعد برآمدگی تابوت ہے، اور 9 خوانی کے لیے ہم نے تعاون کیا ہے، رابطہ کیا ہے سچے بھائی جس کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، ان کی بیٹی سے ارم رضوی انشاءاللہ وہ ہمیں کینیڈا ایڈمنٹن سے ہمیں جوائن کریں گی انشاءاللہ۔ اور بس یہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ اس مجلس کا آغاز کریں گے۔ میں اس وقت مناجات اور مرثیہ خوانی کے لیے دعوت دوں گی اندلیب زہرا کو، ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھے گا، اور آپ لوگ جب بھی صلوات پڑھیں اپنے مائک انمیوٹ کر کے صلوات پڑھ کے پھر آپ دوبارہ میوٹ کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ تمام حاضرین، مرتبہ بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، دست دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ، وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا، اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، وہ بی بی جس کی ہے گود خالی چوکھٹ پہ تیری ہے وہ سوالی، مجھ کو بھی دے دے اصغر کا صدقہ، میں نے تیرے در سے لو لگا لی، اے میری بی بی
جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ جو مائیں بہنیں بے آسرا ہو، فرش عزا پہ محوے بکا ہو، تو ان کے پردوں کی لاج رکھیو، جو تیری زینب کی ذاکرہ ہو۔ اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتم، ان ماں کو تو دے صبر بی بی، وہ پھر نہ دیکھیں اولاد کا غم۔ اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے یاد اب تک پردرد منظر، پیاسے کی گردن ظالم کا خنجر، ہم تیرے پیاسے بیٹے کا صدقہ یوں مانگتے ہیں فرش عزا پر۔ اے میری بی بی آباد رکھنا وہ گھر کے جس میں فرش عزا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ شبیر کی وہ مظلوم دختر زندان سے جو نہ جا سکی گھر، صدقے میں اس کے ہم پر کرم کر، بے جرم قیدی کہتے ہیں رو کر۔ اے میری بی بی اب یہ اسیری ہو ختم، عابد کا واسطہ ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا
علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں. تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے. تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے. تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں. کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فیضا علی رو رہے ہیں. اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا. میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے، بلا دو خدارا. اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا. میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے، بلا دو خدا را. اکیلے جلا کر چراغا صبح کا سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں. ہے شہر نبی میں سما کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا، کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسا. حسین و حسن کا
کہیں پہ ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں۔ کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ کوچہ ہے مقتل دل مرتضیٰ کا، یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا، ستم گر نے مارا تھا یوں تازیانہ، محمد کی بیٹی زمین پر گری تھی، یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، پٹی سے لگ کے زینب کلثوم روتی ہے، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے رواں، کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیاں، فرما رہی ہے چھوٹی بہن سے کہ میری جان رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا ماں چلی گئی،
اللہ نے بلا لیا ماں چلی گئی زینب کی بھولی باتوں پہ مستر تھے مرتضیٰ اسما نے بچیوں کو گلے سے لگا لیا چپ کے کھڑے تھے لاش کے باری پہ مشتبہ اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کے دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضیٰ بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جان اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا اسما کے ساتھ صحن میں جاؤ پیدر فدا اسما کے ساتھ صحن میں جاؤ پیدر فدا تعمیل ہو وصیت بیٹے رسول کی انجام دے ہم آخری خدمت بطول کی انجام دے ہم آخری خدمت بطول کی اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر تھرا رہا ہے کرب سے تاریک کا جگر روتے تڑپتے گزری ہے بی کی عمر بھر محشر ہر ایک شب کی قیامت ہر ایک سحر محشر ہر ایک شب کی قیامت ہر ایک سحر شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کرو شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کرو آنسو بہا رہی ہے کنیزیں اور کیا کروں آنسو بہا رہی ہے کنیزیں اور کیا کروں دنیا سے آج رحلتے محمد وآل محمد وجل فرجہم جزاک اللہ انتلیب سبھی کا مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے آپ خدمت اہل بیت کرتے رہیں اور جو جو مومنین اس وقت شامل ہے پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ان کی تمام جائز حاجات پوری کریں ایک مرتبہ ہمیں ارم رضوی نے جوائن کیا ہے میں یقیناً ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اس مجلس کو جوائن کیا اور انشاءاللہ نوحہ خوانی جب تابوت برآمد ہوگا تو ان سے ہم نوحہ ضرور سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر تمام لیڈیز کو ریکویسٹ کروں گی کہ جب برآمدگی تابوت ہوگا تو یہ مجلس صرف زوم پر ہوگی یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو نہیں ہوگی ابھی یہ مجلس لائیو ہے تو آپ لوگ اسی حساب سے زوم کو جوائن کر لیجئے کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ
روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خوان فاطمہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گی اپنی ذاکرہ اہل بیت، ذاکرہ سید کونین کہ وہ فضائل اور مصائب جناب سیدہ بیان کیجیے۔ ایک مرتبہ میں ایمن عباس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کر خطابت انجام فرمائیں۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ وعجل تکبیر، اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا حیدری، ایمان اہل بیت کی لعنت بے بے شمار شمار ہے۔ بے شمار۔ آواز سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد محمد وعجل۔ وعجل۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے ایصال ثواب جتنے بھی مومنین اور مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو بانی مجلس کے ہیں، زرین باجی کے جتنے خانوادے والے ہیں اور جتنے بھی حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، ان سب کے ناموں کو شامل کرتے ہوئے اس مجلس کا پورا ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اور جتنے مومنین و مومنات جو حضرت آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے گئے ہیں، جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اور جن کی آج خصوصی طور پہ قبر میں پہلی رات ہے، ان سب کو اس مجلس کا ثواب اور اس سورہ فاتحہ کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ جب تک در زہرا کا اشارہ نہیں ہوتا، جب تک در زہرا کا اشارہ نہیں ہوتا، کشتی کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، کشتی کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اور جو پنجے تنے پاک کی الفت رکھے دل میں، جو پنجے تنے پاک کی الفت رکھے دل میں، وہ چاند ہوا کرتا ہے تارا نہیں ہوتا، وہ چاند ہوا کرتا ہے تارا نہیں ہوتا۔ اور جب تک نہ لگے نعرہ حیدر سرے محفل، جب تک نہ لگے نعرہ حیدر سرے محفل، محفل میں ماشاءاللہ حیدری، یا علی آواز سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد فرج۔ شاید یہ نعرہ میں نے اپنے لیے زیادہ لگایا تھا اور دوسروں کے لیے کم لگوایا تھا، کیونکہ یقیناً صبح کا وقت ہوتا ہے اور ہماری جتنی تھکن ہوتی ہے اور ہمارے اندر جو بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، وہ سب نعرہ حیدری سنتے ہی ہمارے اندر ایک مرتبہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جوش آتا ہے، اور پھر ہمیں مجلس پڑھنے کا اور مجلس سننے کا لطف اور زیادہ آتا ہے کہ جب تک نہ لگے نعرہ حیدر سرے محفل، محفل میں ملنگوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور یہ عشق در سیدہ سے کر کے تو دیکھو، یہ عشق در سیدہ سے کر کے تو دیکھو، یہ نفع کا سودا ہے خسارہ نہیں ہوتا، یہ نفع کا سودا ہے خسارہ نہیں ہوتا۔ اور ہوتے نہ اگر اس میں اولاد پیمبر، ہوتے نہ اگر اس میں اولاد پیمبر، قرآن تو کیا ایک بھی پارا نہیں ہوتا، قرآن تو کیا ایک بھی پارا نہیں ہوتا۔ اور دے دیتے فدق فاطمہ زہرا کو جو واپس، دے دیتے فدق فاطمہ زہرا کو جو واپس، یہ حال مسلمانوں تمہارا نہیں ہوتا، یہ حال مسلمانوں تمہارا نہیں ہوتا، کہ جب تک در زہرا کا اشارہ نہیں ہوتا، کشتی کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد اور کس سے ہو تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد،
کس سے وہ ارشاد تیری ارشاد ثنا آیا تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، اور جس کے در سے ہے ملی عرش کے فطرس کو نجات، جس کے در سے ہے ملی عرش کے فطرس کو نجات، ہے بھلا اور کوئی در درے زہرا کے سوا، ہے بھلا اور کوئی در درے زہرا کے سوا، اور رکھ دیے کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، رکھ دیے کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اور لوٹی کربل سے تو تھی میرے لبوں پہ صدا، لوٹی کربل سے جو تو تھی میرے لبوں پہ صدا، ہے بھلا اور بھی جنت درے زہرا کے سوا، ہے ارشاد بھلا ارشاد اور بھی جنت درے زہرا کے سوا، اور کہ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، ارشاد ارشاد اور ارشاد وقت سبحان نزعہ پکاروں گی اپنے مولا کو، وقت نزعہ پکاروں گی اپنے مولا کو، کون آئے گا میری قبر میں حیدر کے سوا، بے شک کون آئے گا بے میری شک صحیح قبر میں حیدر کے سوا، کہ کس سے ہو تیری ثنا آئے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا، برائے آمد جناب فاطمۃ الزہرا، برائے قبولیت حاجات بواسطہ وسیلہ جناب فاطمۃ الزہرا، باواز بلند تر صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد 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 وعجل فرج فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل وعجل فرجہم۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جس کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے خود مولائے متقیان، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کو زیبا ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس حمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت بنا دیا، اپنی ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ یقیناً مومنات، ہم اپنی ہر مجلس کا، اپنے ہر کلام کا، اپنی ہر گفتگو کا، اپنی ہر بزم کا مسلسل آغاز اسی پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کے ذکر اور اس کے شکر کے ساتھ کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ذکر سیدہ سن رہے ہیں، ذکر سیدہ کر رہے ہیں۔ ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ کون سی نعمت عظمیٰ؟ وہ نعمت عظمیٰ جو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، جو کل کائنات کے پاس نہیں ہے۔ وہ نعمت عظمیٰ محبت فاطمہ زہرا ہے، وہ نعمت عظمیٰ در حقیقت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ نعمت عظمیٰ در حقیقت وابستگی در آل محمد ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں توحید کا تعارف کرایا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی موجودگی کا احساس دلایا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کے وجود کا ادراک کرایا ہے۔ یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جو مالک کے اور جو خالق کے اور مخلوق کے درمیان رابطے کا باعث ہیں۔ ہاں مومنات، ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نمونہ عمل دیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں، کہ اگر ہم ان کی زندگی کو، ان کی حیات طیبہ کو
اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی سیرت و کردار کو شہزادی کے سیرت و کردار کے مطابق ڈھالیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی بھی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیابی سے بھری ہوئی ہوگی۔ کون ہستی ہے جناب فاطمہ زہرا؟ کس لیے ایام فاطمیہ کو اتنا طول دیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ پہلے ایام فاطمیہ صلی علی محمد وعلی محمد کہ پہلے ایام فاطمیہ جو ہے وہ صرف خمسہ مجالس کی صورت میں یا عشرے کی صورت میں، لیکن اب ماشاءاللہ اگر ہم غور و فکر کریں تو 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک کے، بلکہ اس سے بھی آگے تک کے لوگ اب ایام فاطمیہ منا رہے ہیں۔ ہم اس قدر ذکر فاطمہ زہرا کر رہے ہیں، ہم اس قدر فضائل فاطمہ زہرا بیان کر رہے ہیں، ہم اس قدر مصائب فاطمہ زہرا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارا وقت کا حسین آنے والا ہے، ہمارے وقت کا علی آنے والا ہے، ہمارے وقت کے محمد آنے والے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی آمد سے قبل ہمیں دنیا کو دکھانا ہے، ہمیں حق پر سے پردہ اٹھانا ہے، ہمیں باطل کے چہرے کو آشکار کرنا ہے، ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ مقام در بطول کیا ہے، مقام دروازہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اگر دنیا فاطمہ زہرا کے دروازے کی اہمیت کو پہچان لیتی تو اس طرح سے در زہرا کو جلایا نہ جاتا، اس طرح سے جلتا ہوا دروازہ میری بی بی کے پہلو کو نہ گرایا جاتا۔ تو آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں ایام فاطمیہ منا کر، ان مجالس میں تذکرہ فاطمہ زہرا کر کے، کہ یہ جس در کی اہمیت کو تم نہ سمجھ سکے، یہ در کون سا در ہے؟ آئیے 2 جملوں میں بتا دوں کہ یہ در کون سا در ہے۔ یہ در در فاطمہ زہرا ہے، یہ در در بطول عذرا ہے، یہ در در برازیہ ہے، یہ در در مرضیہ ہے، یہ در در زکیہ ہے، یہ در در عالیہ ہے، یہ در در عابدہ ہے، یہ در در بطول عذرا ہے، یہ در در ام ابیہا ہے، یہ در در ام الحسنین ہے، یہ در در ام الکلثوم ہے۔ یہ در کون سا در ہے؟ یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہمیں نبوت کی معراج ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہمیں امامت کی معراج ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہمیں شجاعت کی معراج ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہمیں سخاوت کی معراج ملتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہمیں عصمت کی معراج ملتی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیں کرامتوں کی معراج ملا کرتی ہے۔ یہ کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے جہاں سے شریعت بیان کی جاتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے فقہ بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں طریقت کی رہنمائی ہوا کرتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں انبیاء کی آمد ہوا کرتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ملائکہ کی معراج ہوا کرتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں جبرائیل کی دربانی ہوا کرتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں رضوان جنت خود کو درزی کہلوایا کرتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں اجازت لے کے زمانے کا رسول داخل ہوا کرتا ہے، یہ وہ در ہے جو در سیدہ ہے، یہ وہ در ہے جو در فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ در ہے جس در کا گھر ایسا ہے کہ اس گھر میں ہوائیں انما یرید اللہ کی چلتی ہیں، یہ وہ در ہے کہ جو اس گھر سے منسلک ہے، کہ جس گھر کی چھتیں لوائے حمد کی لگی ہوئی ہیں، جس گھر کی دیواریں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی سجی ہیں، جس گھر میں اطمینان کی چادریں بچھتی ہیں، جس گھر میں توکل کے تکیے لگتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں پر اگر سچوں کی نبی کو تلاش ہوتی ہے تو نہ اپنوں کی نہ دوستوں کی گلی سے رسد ملی، صرف مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے صادق نکلتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں سے صدیق اکبر نکلتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں سے صدیقہ نکلتی ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں سے طاہر و مطہرہ نکلتے ہیں، یہ گھر در زہرا ہے، یہ در در بطول ہے۔ کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ؟ آئیے ہماری زبانی سنیے، لیکن آج کی جتنی فضیلت جناب فاطمہ زہرا کی بیان کروں گی، کوشش یہ ہوگی کہ ہر فضیلت کو قرآن
قرآن کی روشنی میں ثابت کر سکوں، کیونکہ جب ہم قرآن سے گفتگو نہیں کرتے تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فضیلت زہرا کہاں سے پڑھ رہی ہیں، آپ یہ فضیلت معصومین کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو آئیے، اور قرآن خود ان کے قصیدے پڑھ کے بتا رہا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو فرش پہ بیٹھ کر ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے قصیدے عرش پہ بیٹھ کر پروردگار پڑھ رہا ہے، کہ جن کے قصیدے قرآن کا ہر لفظ پڑھ رہا ہے۔ کون ہے فاطمہ زہرا؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ان فاطمہ زہرا کی محبت خدا نے ادا کر دی جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ میں نے کس لیے کہا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اور یقیناً ہم اور آپ سب مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی اس آیت کو ضرور اٹھا کے پڑھیے گا، اور اس آیت کو پڑھ کے آپ مقام فاطمہ زہرا کو محسوس کریے گا کہ قرآن کا 42 نمبر کا سورہ، سورہ شورا، اور سورہ شورا کے اندر آیت کا نشان 51، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا سے بات کرے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا سے بات کرے، مگر اب اللہ نے یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز دی ہیں کہ کچھ ذریعے ہیں جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، جس کے ذریعے خدا اپنے پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، اور خدا نے اس آیت میں 3 ذریعے بتائے، کہا صرف اور صرف 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کہا سب سے پہلے وحی کے ذریعے، پھر کہا حجاب کے پیچھے سے، اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ اور یا خدا اپنے فرشتے کو بھیج دے، اور خدا جیسے چاہتا ہے وہ اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں۔ پہلے خدا کہہ رہا ہے کہ میں وحی کے ذریعے تم سے گفتگو کر سکتا ہوں، یہی ایک ذریعہ ہے، یہی 3 ذرائع ہیں خدا کا بندے سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو وحی کے ذریعے یقیناً جس طرح قلب رسول خدا پہ وحی اترتی تھی، جس طرح سے دیگر انبیاء کو خدا وحی کرتا تھا، یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ شہد کی مکھی وہ واحد حشرات الارض ہے جس کو خدا نے وحی کی ہے۔ تو ایک ذریعہ ہے وحی کے ذریعے۔ دوسرا ذریعہ ہے کہ پروردگار اپنے فرشتے کو اتار دے، یعنی جبرائیل امین کوئی پیغام لے کر آ جائیں، اور اس ملک کے یا اس فرشتے کے یا جبرائیل کے آنے کے ذریعے خدا کا پیغام بندے تک پہنچ جائے۔ تیسری چیز خدا نے کہا حجاب کے ذریعے۔ اب دیکھیے قرآن میں فصاحت و بلاغت اس قدر ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے لفظ کے صرف ایک معنی نہیں، کئی معنی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے نا کہ ایک سورہ الحمد کی تفسیر کے باب میں علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہ رات ختم ہو گئی ہے، یہ رات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی علی مرتضیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے آگے نہ بڑھے کہ وہ ہزاروں اونٹوں کی 100 اونٹوں کی پالانوں کو لاد دیں، لیکن تفسیر سورہ الحمد ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے پروردگار عالم کا۔ اللہ نے کہا میں وحی کے ذریعے بات کروں گا، میں حجاب کے پیچھے سے بات کروں گا، یا میں فرشتے کو بھیج کر بات کروں گا۔ تو حجاب کے معنی میں نے مختلف تفسیر قرآن اٹھا کر دیکھے، تو ایک تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ پروردگار حجاب کے پیچھے گفتگو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، اور کوہ طور پہ بلا کر لکڑی کے ذریعے سے کلام کیا۔ کبھی رسول خدا کو اتنا قریب بلا لیا کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، اور لہجہ علی ابن ابی طالب میں گفتگو کر لی، اور اب آپ جانتے ہیں کہ میری کمزوری آ گئی ہے، نام علی محفل میں آ گیا ہے، خود کو روک نہیں پا رہی ہوں، میں واپس فضائل زہرا پہ آ رہی ہوں۔ لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے نبی سے گفتگو کی علی کے لہجے میں، بھئی خدا چاہتا تو نبی کی آواز میں ہی کر لیتا، اپنی آواز سنا دیتا، کسی اور کا لہجہ سنا دیتا۔ یہ جو آپ علی کا لہجہ کہتے ہیں، تو کیا آپ علی کے مرتبے کو نبی کے مرتبے سے بلند کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں، آپ بھی اس جواب کو سنیے، آپ بھی فضائل علی کا لطف اٹھائیے، اور صبح صبح کو فضائل علی، ذکر علی، عبادت خدا کا لطف آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو موسیٰ سے گفتگو کی تھی، تو حضرت موسیٰ سے درخت کے اندر آواز پیدا کی تھی۔ کس لیے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز اپنا عصا تھا، وہ عصا ہر وقت موسیٰ کے ہاتھ میں رہتا تھا، اور جب موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے، کہا یہ میرا عصا ہے، میں کبھی اس سے اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، کبھی اسے اپنے سرہانے رکھ کے میں اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ
بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں اس سے باتیں کرتا ہوں، کبھی یہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کا دل سب سے زیادہ مانوس ہے اس لکڑی کے ٹکڑے سے، تو موسیٰ کے دل میں جس کے لیے سب سے زیادہ محبت پائی، اللہ نے موسیٰ سے اسی کی آواز میں گفتگو کر لی، موسیٰ سے لکڑی کے اندر آواز پیدا کر کے گفتگو کر لی۔ لیکن جب باری آئی ہے رسول خدا کی، جب باری آئی ہے احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی ہے محمد مصطفیٰ کی، تو ایک مرتبہ محمد کے قلب کو جھانکا اور دیکھا کہ محمد کے قلب میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اور پتہ یہ چلا کہ قلب محمد جس محبت سے لبریز تھا وہ محبت علی مرتضیٰ تھی۔ تو بس خدا نے گفتگو کی ہے تو علی کے نعرے صلوات پروردگار سلامت رکھے نعرہ حیدری لگانے والوں کو، علی کے نام پہ خوش ہونے والوں کو، کہ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا، اور منبر کی سیڑھیوں پہ نہ اس کو تلاش کر، معراج پہ بتا کے بلا فصل کون تھا، معراج پہ بتا کے بلا فصل کون تھا۔ تو اب آئیے، یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ایک تفسیر ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے، حجاب کے ذریعے، یعنی خود کو کسی کی آواز کے پیچھے چھپا دیتا ہے، اور تیسری چیز فرشتے کو بھیج کر۔ جب میں نے اس کی دوسری تفسیر اٹھائی تو دوسری تفسیر میں یہ لکھا تھا کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام، امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے امام سے کسی نے سوال کیا کہ امام آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیے گا، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے یا اللہ حجاب کے پیچھے سے۔ کہا یہ حجاب کے کیا معنی ہیں؟ کہا یہاں حجاب پروردگار عالم سے مراد ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، یعنی وہ حجاب جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندے سے رابطہ قائم کرتا ہے، وہ حجاب در حقیقت حجاب خدا۔ یہ لقب بھی پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے رکھا کہ جو حجاب کبریائی ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہے جس سے نور کبریائی جھلکتا ہے، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہے جس سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہیں جس سے خدا کی آشنائی ہوتی ہے، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہیں جس سے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہیں جس سے علم کے دریا بہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہے جس سے نور کے دریا بہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہے جس سے علم کے دریا بہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا وہ حجاب ہیں جس سے رسول کو شفا مل جاتی ہے، بی کی جناب شان پر فاطمہ بلند زہرا تر صلوات ماشاء اللہ سلامت رہیے۔ تمام جناب فاطمہ زہرا کے فضائل کو سننے والے، فضائل پہ خوش ہونے والے بی بی سے دعا ہے کہ بی بی آج کی اس مجلس کے صدقے سے، آج کے ذکر کے صدقے سے کوئی مومنہ جو اس مجلس کے اندر شریک ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، کسی کی حاجت نہ رہے، سب حاجات کا واسطہ و وسیلہ ہے جناب فاطمہ زہرا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ وہ حجاب ہے فاطمہ زہرا جس سے نبی کو شفا ملتی ہے، یہ وہ حجاب ہے فاطمہ زہرا کہ جس سے مشکل کشا کی مشکل کشائی ہوتی ہے، یہ وہ حجاب ہے فاطمہ زہرا کہ جن کی میراث امامت ہے۔ ہم مومنات جناب فاطمہ زہرا کی میراث در حقیقت امامت ہے، علی مرتضیٰ کی میراث امامت نہیں ہے۔ اگر مولا علی کی میراث امامت ہوتی تو مولا علی کا ہر بیٹا امام ہوتا، علی مرتضیٰ کی میراث شجاعت ہے، میرے مولا کا ہر بیٹا شجاع ہے، میرے مولا کا ہر بیٹا بہادر ہے، میرے مولا کا ہر بیٹا کرار ہے، میرے مولا کا ہر بیٹا مرد ہے، میرے مولا کا ہر بیٹا غیر فرار ہے۔ لیکن امامت اگر میراث ہے تو فاطمہ زہرا کی میراث ہے کہ زہرا کا ہر بیٹا امام ہے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں نا کہ کس طرح سے ہم فضائل زہرا کو سمیٹیں، کس طرح سے فضائل زہرا کو بیان
بیان کریں کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں جنہیں خدا نے لیلۃ القدر سے تشبیہ دے دی. لیلۃ القدر پہ بہت طویل مجلس ایک دن پہلے میں پڑھ چکی ہوں، لیکن 2 جملے فقط جناب فاطمہ زہرا کا جب تک لیلۃ القدر کے ساتھ مشابہت نہ دکھائی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے مجلس پڑھنے کا جو حق ہے وہ میرا ادا نہیں ہو پا رہا. لیلۃ القدر دیکھیے، صرف آج 2 جملے سماعت فرمائیے گا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کی افضلیت یہ ہے، جس رات کا مرتبہ یہ ہے، جس رات کی اہمیت یہ ہے، جس رات کی افادیت یہ ہے، جس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. اب دیکھیے، جب قرآن کو نازل ہونا ہے، کسی بھی چیز کو جب نازل ہونا ہے یا کسی بھی چیز کو جب آنا ہے یا کسی بھی چیز کو جب قرار پانا ہے تو ہمیں اس کے لیے ظرف معین کرنے پڑتے ہیں. بہت آسان کر دوں کیونکہ شاید ہماری ینگ بچیاں بھی سن رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کے لیے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے ظرف زمان. یعنی کہ آج کی مجلس کو لے لیجئے کہ آج کی مجلس کو رکھا گیا ہے کیونکہ حالات کی بنا پہ ہم کسی کے گھر پہ نہیں رکھ سکتے، تو ہم نے زوم پہ مجلس کو رکھا. یہ ہے اس کا ظرف مکان، یعنی کہ مکان یہ کہ اس گھر میں مجلس ہوگی اور زوم پہ یہ دکھائی جائے گی، تو یہ ہے ظرف مکان. ایک ہے ظرف زمان کہ 17 جنوری کو 1 بجے. اب اگر آپ ظرف زمان سے پہلے آ جائیں، یعنی کہ 16 جنوری کو کوئی 1 بجے مجلس لگانے کی کوشش کرے، اسے مجلس نہیں ملے گی. کوئی 18 جنوری کو لگائے، اسے مجلس نہیں ملے گی. یعنی کہ جس جگہ پر آنا ہے اور جس وقت آنا ہے وہ دونوں چیزیں بہت اہم ہوا کرتی ہیں. تو لیلۃ القدر کی اہمیت اور افادیت کیا ہے کہ لیلۃ القدر وہ سلامت رہو ظرف زمان ہے جس زمانے میں جس رات میں قرآن کو نازل ہونا ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا، لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں قرآن کو نازل ہونا ہے. اس رات میں قرآن، کون سا قرآن؟ وہ لکھا ہوا قرآن. کون سا قرآن؟ وہ خاموش قرآن. کون سا قرآن؟ جو زبان رسالت پہ جاری ہوا. تو جس رات میں خاموش قرآن اترے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس ظرف زمان کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیکن یہ تو ہے فقط خاموش قرآن، یہ تو ہے فقط لکھا ہوا قرآن، یہ تو ہے فقط لفظوں کا قرآن. لیکن در حقیقت عین قرآن خود ذات رسول خدا ہیں. عین قرآن خود حسن و حسین ہیں. بولتے قرآن خود حسن و حسین ہیں. قرآن ناطق خود حسن و حسین ہیں. تو مجھے کہنے دیجیے گا کہ جس رات میں خاموش قرآن اترے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس لیلۃ القدر میں بولتے ہوئے قرآن اترے، حسن و حسین اترے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے نا کہ فاطمہ زہرا کو لیلۃ لبیک القدر یا کہتی ہے. زہرا، لبیک یا لبیک یا زہرا، زہرا، لبیک یا لبیک یا زہرا، زہرا، لبیک یا لبیک زہرا، یا زہرا، لبیک یا لیلۃ زہرا. القدر کا ترجمہ حیدری فاطمہ. یا علی لیلۃ بی بی القدر کا فاطمہ بلند ترجمہ سے بلند تر فاطمہ. صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد. القدر کا ترجمہ سبحان اللہ. فاطمہ. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. سبحان فاطمہ. اللہ، سبحان اللہ. لاپتہ کہ خدا کا پتہ فاطمہ. سبحان یہ اللہ، نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بے شک. فاطمہ فاطمہ سبحان اللہ، سبحان 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 اللہ. اللہ، بی بی سبحان کی اللہ. شان کا بلند تر صلوات. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى آل وسلم. سلامت سلامت رہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حیدری یا یا علی، علی، حیدری یا علی. علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرج. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جس طرح سے آپ فضائل زہرا کو سن رہی ہیں، اور اب یقین کیجئے گا کہ یہ ایک ایک لمحہ آپ کی شفاعت کا باعث بن سکتا ہے. یہ ایک ایک لمحہ ہماری اور آپ کی قبروں کو منور کرنے کا باعث بنے گا. یہ ایک ایک لمحہ ہماری اور آپ کی نجات کا باعث بنے گا. یہ ایک ایک لمحہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا موجب ہوگا. تو جناب فاطمہ زہرا، اب دیکھیے کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور مجھے بہت
بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا ذکر فاطمہ زہرا ہم بھی کرتے ہیں اور ذکر فاطمہ زہرا مسلمان بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں اور ہم بھی فضائل فاطمہ زہرا بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے عالم دین نے کہا کہ ان دونوں میں بہت عظیم فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ کہا فرق یہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کے جتنے فضائل بیان کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی عظمت و بلندی یہ تھی کہ وہ دختر رسول خدا تھی، لیکن در حقیقت سیدہ وہ ذات ہیں، فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں جو اپنے تعارف کے لیے، جو اپنی افضلیت کے لیے، جو اپنی فضیلتوں کے لیے رشتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ فاطمہ سے جڑے رشتے فاطمہ کے محتاج ہیں اپنے تعارف کے لیے۔ کس لیے یہ جملہ کہا؟ دوبارہ سنیے گا، فاطمہ زہرا اپنی عظمت و بلندی کو دکھانے کے لیے رشتوں کی محتاج نہیں، فاطمہ سے جڑے رشتے محتاج ہیں اپنے تعارف کے لیے در فاطمہ زہرا کے، نام فاطمہ زہرا کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا بھی عرش والوں میں فاطمہ کا تعارف کراتا ہے، خانوادہ رسالت کا تعارف کراتا ہے، نبی کے بیٹوں کا تعارف کراتا ہے، نبی کے داماد کا تعارف کراتا ہے، تو نبی کے نام سے نہیں کراتا، نام فاطمہ زہرا سے کراتا ہے، اور یہ کرا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ فاطمہ کسی رشتے کی محتاج نہیں ہے، فاطمہ کے رشتے اس موجود، فاطمہ کے رشتوں کو ضرورت ہے کہ ان کا نام فاطمہ زہرا کے ساتھ لگے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا عرش پہ بیٹھ کر جب تعارف خانوادہ رسالت کراتا ہے تو کہتا ہے یہ فاطمہ ہے، ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا آج جناب فاطمہ زہرا کا مقابلہ، جناب فاطمہ زہرا کا موازنہ دنیاوی ہستیوں سے کرتی ہیں۔ حد یہ کہ میں کہتی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ جناب مریم سے بھی بلند ہے۔ کس لیے بلند ہے؟ یہ جملہ آ گیا ہے نا کہ تعارف خانوادہ رسالت کا، تو بس ایک جملہ اور فضائل کا مجھ سے سن لیجئے گا کہ جناب مریم وہ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور بھیج کے مریم کو خبر دی۔ جناب مریم کو کیا خبر دی؟ کہ جناب مریم آپ کو خدا نے منتخب کر لیا، آپ کو خدا نے چن لیا، آپ طاہرہ ہیں، آپ مطہرہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، اور آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ جناب مریم وہ جن کی پاکیزگی کی گواہی آ کر فرشتہ دے، فاطمہ زہرا وہ جن کی طہارت کی گواہی عرش پہ پروردگار دے، اور کس انداز سے دے کہ خدا خود بیٹھ کر کہے کہ اے فاطمہ زہرا، اے اہل بیت، ہم نے آپ کو اس طرح سے پاک کر دیا، اس طرح سے طاہر کر دیا کہ ہم نے آپ کو یطہرکم تطہیرا کی منزل پر فائز کر دیا، ہم نے ہر رجس و نجاست کو آپ سے ایسے دور کر دیا جیسے دور کرنے کا حق ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ جناب مریم کی طہارت فقط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاہر کر سکتی ہیں، وہ طہارت ان تلک ہے، لیکن فاطمہ زہرا کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی چادر زہرا کے سائے میں آ جائے۔ دیکھیے گھر میں نبی کے بہت سے لوگ موجود تھے، جبرائیل بھی آ چکے تھے، کئی لوگ گھر میں موجود تھے، لیکن یہ طاہرکم تطہیرا کی آیت ان اہل بیت کے لیے اتری جو چادر زہرا کے سائے میں آئے تھے۔ آج دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ بھائی نبی کی تو 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ اوروں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ میں ان کو یہ چیلنج کرتی ہوں، اور آپ میرا چیلنج ان تک پہنچائیے گا ضرور۔ میرے پاس بہت وقت مختصر ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ پڑھوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ میں ان کو چیلنج کر کے کہتی ہوں کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا، مجھے بتائیے نا، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا خدا کے دی کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا نساء کے دیس میں برتر فقط بطول ہی کیوں؟ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا وہ جن کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں؟ وہ جن کا ذکر ہے در در فقط بطول ہی کیوں؟ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا جزا کے یوم میں یاور فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا لڑے
کے بغیر بھی ہے در فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا ہے جن کے عرش پہ نوکر فقط بطول ہی کیوں، اور کیوں نہیں اترتے کسی کے لیے رضوان جنت، اور کیوں نہیں کرتے دربانی کسی کی جبرائیل، کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا ملک ہیں جن کے گداگر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا مباہلے میں ہے دختر فقط بطول ہی کیوں۔ ارے آج تو آج تو کہا تھا لاؤ اپنی بیٹیوں کو، تو بھائی جب بیٹیوں کا صیغہ ہے، جب مؤنث کا صیغہ ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ ایک نہیں چاہیے آپ زیادہ لائیے، جتنی بیٹیاں چاہے لائیں، تو بیٹیوں کے صف میں جاتی ایک بیٹی کیوں نظر آ رہی ہے کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا مباہلے میں ہے دختر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا امام بچوں کی رہبر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا جلی صفات کی مظہر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا طہارتوں سے بھی اطہر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا علاج ذوف پیمبر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا تمام ماؤں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا وجود سورہ کوثر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو پھر یہ بتا سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی کیوں، سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی کیوں۔ تو یہ ہمارے سوال ہیں دنیا سے، یہ ہمارے سوال ہیں عالم کے لیے، لیکن ممنات میرے پاس وقت کم ہے، اور میری کوشش ہے کہ آج کی اس مجلس میں چھوٹا سا چند جملے صحیح لیکن درس کے حوالے سے ضرور پیش کیے جائیں، اور میں اس دعا کے ساتھ اس کو پیش کر رہی ہوں کہ میں درگاہ علمدار کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہ سعادت، یہ موقع عطا کیا ہے کہ میں اس ذکر فاطمہ زہرا میں اپنا حصہ ڈال پا رہی ہوں، اور آج ہم جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے دن پہ جناب فاطمہ زہرا کو وسیلہ واسطہ بنا کر پروردگار سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم درگاہ علمدار کو ہمیشہ سلامت رکھے، درگاہ علمدار کو پروردگار ترقی و کامیابی عطا کرے، پروردگار عالم جلد از جلد ان کو زمین ملے، پروردگار عالم ان کی مشکلات آسان کرے، غیب سے پروردگار عالم ان کی مالی امداد فرمائے، اور پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، کیونکہ یقیناً جس قدر ہمارے عزاخانے بڑھیں گے، ہمارے امام بارگاہ بڑھیں گے، اتنی ہی ہماری عزاداری بڑھے گی، اتنا ہی حق کا پیغام بڑھے گا، اتنا ہی جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے مواقع ہمارے اور آپ کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے درگاہ علمدار کو اپنی مدد میں، اور مدد سے بھی بہت 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 زیادہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کب کسی کی آمین سے، کب کسی کی دعا سے ہمارے کام، ہمارے رکے ہوئے کام، ہمارے کاموں میں آنے والی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اور پروردگار عالم اس درگاہ کے جتنے بھی رضاکار ہیں، سبین باجی ہیں، عدنان بھائی ہیں، عارف بھائی ہیں، اور جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جن سب نے بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے مالی امداد بھی کی ہے، پروردگار عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے، سب کی صحت بھی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس درگاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس درگاہ سے یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے۔ 2 جملے بیان کروں گی، اور آج ایک تاریخی جملہ آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں، اور یقین کیجئے کہ یہ جملہ اپنے بچوں کو یاد کرا دیجئے۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے جس جملے کو پڑھ کے اکثر جب میرا دل، انسان ہے ظاہر ہے، اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں، اب سے کئی سال پہلے یہ جملہ میں نے پڑھا تھا، اور چھوٹی عمر میں یقیناً ہم لوگ بہت سے غلط کاموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، بہت سی برائیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت میں جب یہ جملہ سنتی تھی تو مجھے یہ جملہ میرے اوپر بہت اثر کرتا تھا، تو صرف پرسنل ایکسپیرینس سے جملہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس جملے کو اپنی اولاد تک پہنچائیے گا۔ یہ جملہ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ، تاریخی جملہ، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو آل محمد وہ ہستیاں ہیں، محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر زمانے نے پتھر اٹھایا، جن پر زمانے نے تلوار اٹھائی، جن پر زمانے نے تیر اٹھائے، جن پر زمانے نے تبر اٹھائے، جن پر زمانے نے ہر نیزے اٹھائے، جن پر زمانے نے ہر طرح کے مظالم جس طرح ڈھا سکتے تھے نا، یعنی تلوار اٹھا کر، نیزہ اٹھا کر، پتھر اٹھا کر، تبر اٹھا کر، ہر طرح کی چیزیں اٹھائیں، لیکن کبھی آل محمد پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سیرت و کردار کو ایسا رکھا تھا، آج تک دیکھ لیجئے، چاہے وہ وقت کا یزید ہو، چاہے وہ وقت کا فرعون ہو، چاہے وہ وقت کا کوئی بھی برے لوگ دشمنان ہوں، اہل بیت پہ لعنت، بے دشمنان شمار، اہل بیت پہ لعنت۔
بے حسن شمار حسین پہ لعنت، بے شمار کہا غصب کرنے والوں پہ لعنت، بے شمار نعرہ حیدری، یا آواز بلند نعرہ صلوات، ان کو مومنات، جہیز اگر میں ہم ملی، اپنے آپ ہر کو شہر و سیرت شام کی ان کو جہیز میں ملی، مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے، بی بی کی شان پر بلند تر صلوات۔ اس جملے کو محسوس کیجیے گا کہ اگر ہم اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جناب زہرا کا فدائی کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں، تو خدارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی مرتضیٰ ہمارے وقت کے علی شرمسار ہو جائیں، اس لیے کہ دنیا ہمارے کردار پہ انگلی اٹھا سکتی ہو، دنیا ہماری سیرت پہ انگلی اٹھا سکتی ہو، دنیا ہمارے افعال پہ انگلی اٹھا سکتی ہو۔ دنیا نے جتنے مظالم آل محمد پہ ڈھائے ہیں، لیکن ہر ایک قاتل بھی، ہر ایک ظلم کرنے والا بھی مجبور تھا کہنے پر کہ ان کو ان کے کردار میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، ان کو ان کے اعمال میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ میں بارہا یہی جملہ دہراتی ہوں، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی نظروں پیش کروں گی، صرف اس لیے کیونکہ یقیناً ہم اور آپ سب مل نہیں پا رہے ہیں اور ہم اس تبرک کو حاصل نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم ہم ایک روحانی تبرک اس مجلس کے اندر ضرور پیش کریں۔ یہ تبرک جو میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ کتاب بہار الانوار سے ہے، اور یہ میزان الحکمہ کتاب جلد نمبر 7 کے اندر بھی یہ حدیث رسول خدا موجود ہے۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت محمدی میں 3 اعمال بہت افضل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ 3 عمل آپ کے لیے بہت افضل ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے۔ کیا اعمال ہے؟ بس بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ آخری 10 سے 12 منٹ ہے اور آپ اپنی تیزی کے ساتھ سنتے چلے جائیے گا، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مٹیریل جو ہے وہ دے سکوں اس مختصر سے وقت میں۔ تو رسول خدا کہتے ہیں شریعت محمدی میں یہ 3 اعمال بہت افضل ہیں۔ کون سے اعمال؟ سب سے پہلا عمل کہ جو مومن ہو وہ اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف دے، یعنی جو مومن ہوگا وہ اپنی ذات سے ہمیشہ لوگوں کو انصاف دے گا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ غمزدہ مومن کی مدد کرے گا۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل یہ کہ جس بھی حال میں پروردگار اسے رکھے وہ ذکر خدا کو اپنی زبان پر جاری رکھے گا۔ تو آئیے تیزی کے ساتھ آپ کو یہ تینوں چیزیں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں دکھا دوں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے رول ماڈل، ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے شریعت محمدی کے یہ افضل ترین اعمال کس طرح انجام دیے کہ سب سے پہلا عمل ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو اپنی طرف سے انصاف دیں، ہم عدل کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے بھائی ہم کون سے حکمران ہیں، ہمارے پیاس کون سی بڑی بڑی چیزیں کہ ہم عدل و انصاف کریں؟ دیکھیے عدل و انصاف آپ کے گھر سے آغاز ہو سکتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اور بغیر کسی کو بھی ٹارگٹ کرے، اپنے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے گھروں سے انصاف شروع کریں، اپنے گھروں سے عدل شروع کریں۔ اگر ہمارے گھر میں بہو ہے تو وہ ہمیشہ ظالم ہے، اور اگر بیٹی ہے تو وہ مظلوم ہے۔ اگر ہمارا داماد ہے تو وہ ظالم ہے، اگر ہمارا بیٹا ہے تو وہ مظلوم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کس لیے ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ ہم اور آپ سب عدل و انصاف کو اپنے گھر سے نہیں شروع کر رہے۔ اگر ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہو کی مدد کر رہا ہے تو وہ ظالم کہلا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا داماد ہماری بیٹی کی مدد نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے ظالم کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ ہر چیز پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے تو پھر باہر نکلتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں عدل و انصاف کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ کہ آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں کس قدر عدل و انصاف نظر آ رہا ہے کہ امام حسن امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کس کی تحریر بہتر ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا کہ میں یہ ہار توڑوں گی، جس کو زیادہ موتیوں کا ہار ملا اس کی تحریر بہتر ہے۔ اور کیا ہوا کہ وہ جو 5 موتیوں کا ہار تھا وہ 2.5 میں تقسیم ہو گیا، ایک موتی آدھا ہو گیا، حسن کو 2.5 ملے، حسین کو 2.5 ملے۔ یعنی اللہ نے بھی دکھا دیا کہ جو بی بی اتنا عدل کرتی ہے اس بی بی کے بچوں میں بھی ہمیشہ عدل نظر آ رہا ہے۔ تو خدارہ یہی وہ عناصر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر سے انصاف شروع نہیں کرتے تو گھر سے ہی ہمارے حالات، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے، جس کے بعد ہم باہر کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں۔ پھر عدل جناب فاطمہ زہرا
اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے ان تمام تینوں پوائنٹس کو نوٹ کیجیے گا اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. جناب فاطمہ زہرا اس قدر عدل کرنے والی، اس قدر انصاف کرنے والی کہ خدا نے ان کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیا. رسول خدا نے جو جملہ کہا وہ اللہ کی جانب سے کہا، کیونکہ وہ تو وما ینطق عن الہوا کی منزل پر فائز ہیں. کہا فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. دیکھیے فاطمہ زہرا عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں. اللہ ہم جیسے انسانوں کی رضا کو اپنی رضا نہیں کہتا، کیونکہ میں تو کسی سے راضی ہو جاؤں گی کہ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا، جس نے میری بات نہیں مانی، میرے ساتھ برا کیا، میری برائی کر دی، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی. تو کیا مجھ جیسے لوگوں کی رضا کو خدا اپنی رضا کہے گا؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. در حقیقت زہرا اسی سے راضی ہوتی تھی جس سے خدا راضی ہوتا تھا. در حقیقت فاطمہ زہرا کی رضا اور ناراضگی کا مرکز جو تھا، وجہ جو تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ تھی کہ فاطمہ زہرا کو رب کی اتنی آشنائی تھی، خدا کی ذات کی اتنی معرفت تھی کہ فاطمہ جانتی تھی کہ کس کی یہ بات خدا کو راضی کرے گی، کس کی یہ بات ناراض کرے گی. اور اسی لیے خدا نے کہہ دیا، کہلوا دیا زبان رسالت سے کہ جس نے زہرا کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. یعنی جناب فاطمہ زہرا کی یہ عصمت کبریٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. پھر ایک مرتبہ آ جائیے، رسول پروردگار رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کتاب مثال الحکمہ، دوسرا عمل جو بہترین عمل ہے، اور خدا را ہم اور آپ اس عمل کو انجام دیں، کہ غمزدہ کی مدد کرنا. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے کتنے دکھی دلوں کی مدد کی ہے، جو اپنے گھر میں روزانہ اتنے یتیموں، اتنے فقراء، اتنے مسکینوں کے لیے کھانا بناتی تھیں کہ جناب فاطمہ زہرا ایک دن میں 400 روٹیاں تک بنا کے دوسروں کو بھیج چکی ہیں. یہ تمام محنتیں جناب فاطمہ زہرا کر رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ شخص آ گیا جناب فاطمہ زہرا کے پاس، اور آ کر ایک مرتبہ جب دہلی سے جناب فاطمہ زہرا کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس، جناب فاطمہ زہرا کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بیوی نے کیا کیا بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ سنا ہوا شاید روایت ہے تو اس کو بس صرف اور صرف یاد دہانی کرانے کو آپ کو، کہ دیکھیے جس کے اپنے گھر میں فاقہ ہو، ہمارے گھروں میں کتنی آسائشیں ہیں، پھر بھی ہم دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں. کوئی غریب مسکین پاس سے گزر جائے، کوئی مانگنے والا ہو تو ہم سب سے چھوٹا کوائن پرس میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا کون؟ جن کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں ملا تو حضرت حمزہ کی زوجہ نے جو ان کو ہار دیا تھا وہ ہار اٹھا کر دے دیا. کہا یہ ہار لے جاؤ، بیچو اور اس سے کچھ حاصل کرو. کہا جب وہ شخص، کیونکہ وہ ایک مسافر تھا، اس کو سفر کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس کو لباس چاہیے تھا، اس کو آمدنی چاہیے تھی. کہا ایک مرتبہ وہ لے کر ہار مسجد میں آیا، رسول خدا نے اس ہار کو دیکھا، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ فاطمہ زہرا نے کس انداز سے اس کی مدد کی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنا سب کچھ دے کر مدد کر رہی ہیں. بس ایک مرتبہ عمار یاسر نے یہ دیکھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جنگ خیبر ہو چکی تھی، سب کو خیبر کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت مل چکا تھا. جناب عمار یاسر نے کہا یہ ہار تم سے میں خریدوں گا. کہا اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ عمار یاسر نے کہا میں تمہیں 200 درہم دوں گا، میں تمہیں ایک اونٹ دوں گا، میں تمہیں سواری مہیا کروں گا کہ تم واپس جاؤ، اور میں تمہیں ایک چادر یمنی دوں گا جس کے ذریعے سے تمہارا سفر بآسانی گزرے گا، اور میں تمہیں اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ اس نے وہ ہار دے دیا، اور ہار دیتے ہوئے دعا دی کہ یا رسول خدا، خدا آپ کی بیٹی کو ایسی نعمت عطا کرے جو خدا نے کسی کو نہ عطا کی ہو. اور خدا نے ایسی نعمت، کہا رسول خدا نے مسکرا کے کہا کہ خدا پہلے ہی زہرا کو وہ نعمتیں دے چکا ہے. خدا نے زہرا کو میرے جیسا بابا دیا، سید المرسلین جیسا بابا دیا، سید الاولیاء جیسا شوہر دیا، اور سید شباب اہل الجنت جیسے بیٹے زہرا کو عطا کیے ہیں. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں عمار یاسر نے اسی وقت اس کو یہ سب مہیا کیا، اور پھر ایک غلام کو بلا کر، جو عمار یاسر کے غلام تھے، کہا کہ میں اس غلام کو جناب فاطمہ زہرا کو بھیجتا ہوں، اور یہ ہار ایک چادر میں لپیٹ کے کہا کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کو میری طرف سے واپس کر دو. کہا جب غلام در سیدہ پہ آیا ہے، غلام نے آ کے در سیدہ پہ ایک مرتبہ لوٹانے کی کوشش کی، تو جناب فاطمہ زہرا نے وہ ہار لے لیا اور غلام کو کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو. یہ سننا تھا کہ غلام مسکرایا اور مسکرا کے کہا یا فاطمہ زہرا، آپ کا یہ ہار کس قدر مبارک ہے کہ اس ایک ہار نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، مسافر کو سواری دلوا دی، ایک انسان کی مدد کر دی، اس کے لیے زاد راہ بنا دیا، ایک غلام کو آزاد کروا دیا، اور پھر یہ ہار واپس آپ کے پاس آ گیا. تو بس مومنات، جن کے
کے پاس کچھ نہ ہو وہ اس طرح سے عطا کریں کہ جو 3 دن سے روزہ رکھے ہوئے جن کے بچے بھوکے ہوں اور وہ تینوں دن اپنی روٹیاں اٹھا کر راہ خدا میں جب دے دیں تو پھر یقیناً پروردگار عالم ان چھوٹی سی روٹیوں کے بس پورا قرآن کا سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دیا کرتا ہے۔ تیزی کے ساتھ تیسرے جملے پہ آئیں گے۔ یہاں کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو رسول خدا نے 3 اہم نقطے بتائے ہیں، عدل و انصاف کرنا اور مومن کی غمزدہ مومن کی مدد کرنا۔ خدا ہم ان دنوں میں ضرور ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں کوئی مستحق نہیں ہے، کچھ لوگ سفید پوش ہیں، کچھ لوگ نہیں بتاتے، اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم کسی بھی طرح احسن انداز میں ان کی مدد کریں۔ اور مولا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی تم سے مانگے تو کبھی کوئی تمہارے در سے خالی نہیں جانا چاہیے، تمہیں ضرورت مند لگے تو بھی دو، ضرورت مند نہ لگے تو بھی دو، کیونکہ اگر تم نے غیر ضرورت مند کو دیا تو شاید خدا تمہیں وہ بھی دے دے گا جو تم ڈیزرو کرتے ہو، اور وہ بھی دے دے گا جو تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو۔ آخری جملہ اور انشاءاللہ تسلسل مصائب، تیسری چیز رسول خدا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بھی حال میں ہو تم ذکر پروردگار اپنی زبان پر جاری رکھو۔ تو بس مومنات، ہمیں اور آپ کو یہ درس جناب فاطمہ زہرا نے دیا ہے، کیسی تربیت اولاد کی ہے کہ نوک نیزہ پر بھی ذکر قرآن ہو رہا ہے، جب گلا کاٹا جا رہا ہے تو بھی ذکر پروردگار عالم ہو رہا ہے، جب یہ اونٹوں کی پشتوں کے اوپر سوار ہیں تو بھی ان کی اولادیں نماز شب ادا کر رہی ہیں، جب یہ قید خانے میں اتنے چھوٹے قید خانوں میں ہیں کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ جھک کر نمازیں ادا کر رہے ہیں، خود جناب فاطمہ زہرا کی پوری رات عبادت خدا میں بسر ہو رہی ہے، علی مرتضیٰ ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم جس حال میں خدا ہمیں رکھے، جب ہماری آزمائش ہو، جب ہمارا مشکل وقت ہو، جب ہم بیمار ہوں، جب ہم پر پریشانیاں آ رہی ہوں، ہم اس وقت بھی زبان پہ ذکر خدا جاری رکھیں، اور جس وقت خدا ہمیں راحتیں عطا کرے، نعمتیں عطا کرے، خوشحالی عطا کرے، ہماری زبان پہ ذکر خدا رہے۔ ایک چھوٹا سا تبرک میری طرف سے لے لیجیے اور انشاءاللہ تسلسل مصائب۔ یہ تبرک جو ہے یہ علامہ مجلسی نے دیا، اور علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی حاجت ہو، بہت بڑی حاجت ہو، اور وہ اس حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہو، دعا کو قبول کروانا چاہتا ہو، تو وہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے، اور تسبیح فاطمہ زہرا کے فوراً بعد بغیر کسی سے گفتگو کرے، تسبیح فاطمہ زہرا کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی کہ جتنی حمد ہے وہ اس عالمین کے رب کے لیے ہے، ہر حال میں، وہ جس حال میں مجھے رکھے، میں خوش ہوں، میں ناراض ہوں، میں غمگین ہوں، غمزدہ ہوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آزمائشوں کا شکار ہوں، تو کہا یہ ایک تسبیح پڑھ کے جو کوئی جناب فاطمہ زہرا کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا کرے گا، تسبیح زہرا کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرے گا، تو خدا اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کے صدقے سے سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل کرے۔ اس کے ساتھ بتا دوں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جو اگر آسان ترین عمل ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، تو آسان ترین عمل یہ ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک سورہ یاسین پڑھ کے جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کر کے دعا مانگی، میری دعا ضرور قبول ہوئی ہے۔ اور آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی میری بہنیں، میری مائیں مجھ سے پوچھتی ہیں اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے بیٹوں بچیوں کی شادیوں کے لیے، تو وہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جو کوئی 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرے گا ایک سٹنگ میں، ایک دفعہ میں، تو پروردگار عالم ان کی بچی، ان کے بچے کے نصیب اچھے کرے گا، اور جلد ان کی شادی کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس میں علماء نے ہمیں یہ آرام دے دیا ہے کہ ہم لوگ اگر چاہیں تو 4-5 لوگ مل کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا کا وسیلہ وہ عظیم وسیلہ ہے جسے خدا اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا۔ ہم اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کے صدقے سے، کیونکہ یقیناً یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ نام ہے، نام فاطمہ زہرا، کہ جس نام کا واسطہ دے کر اگر ہم اپنے 11 اماموں کو پکارتے ہیں، یبن زہرا کہہ کے اپنے اماموں کو پکارتے ہیں، تو ہمارے امام کبھی بھی ہماری صدا کو رد نہیں کرتے، ہمارے امام ہمیشہ ہم سے راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو راضی کہ یہ وہ شفیق امام ہے، یہ وہ شفیق ائمہ معصومین ہیں کہ جنہوں نے اپنی جدہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ مومنات، آج ہم جن بی بی کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ وہ پہلی بی بی ہیں کہ جنہوں نے ولایت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ وہ پہلی بی بی ہیں جنہوں نے امامت کی حفاظت کے لیے اپنی
جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت محسن وہ پہلے شہید ہیں کہ جنہوں نے ولایت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم مومنات جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں ارے کہ جب ایک مرتبہ یہ ظالم آتے تھے اور آ کے علی سے بیعت مانگتے تھے، میری شہزادی نے ہمیشہ ہمیشہ ان سے جا کر خود بات کری ہے، خود جا کر گفتگو کی ہے، علی کی حفاظت فرمائی ہے. الغرض وہ دن بھی آ گیا کہ میری شہزادی نے دروازے کو ہاتھ سے تھاما ہوا تھا. کہا یہ ظالم آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ہم حالات کی بنا پہ نام نہیں لے سکتے، لیکن خدا را اپنے بچوں کو تاریخ بتائیے، اپنے بچوں کو یاد دلائیے کہ کون ظالم تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا پہ اس قدر مظالم ڈھائے ہیں. بس ایک مرتبہ کہا سیدہ دروازہ کھولو، سیدہ ہمیں اندر آنے دو ورنہ ہم اس گھر کو اور گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو آگ لگا دیں گے. اب ذرا اندازہ کیجئے گا میری شہزادی پہ کیا گزری ہوگی. میری شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھاما ہوا ہے. ارے باہر ظالموں نے دروازے پہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کی. علی علی کی صدائیں دے رہے ہیں، بلاؤ علی کو باہر. کہا اتنے میں ایک مرتبہ ارے شقی نے دروازے پہ آگ لگائی. شہزادی نے ابھی بھی دروازے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. بس ایک مرتبہ کتابوں میں جملہ لکھا ہے، بہار الانوار کا جملہ ہے، یہ جملہ پڑھ کے میرا دل پھٹتا ہے. کہا ایک لات دروازے زہرا پہ ایسی ماری کیونکہ دروازے کی لکڑیاں جل چکی تھی، صرف کیلیں باقی رہ گئی تھی. وہ دروازہ آ کے پہلوے زہرا پہ گرا. ارے پہلوے زہرا پہ دروازے کا گرنا تھا. شہزادی نے اپنا پہلو تھاما. کہا فضا فضا میرا محسن شہید ہو گیا. بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا تابز اپنا لا سکی. ارے پھر بھی اپنے ہاتھوں سے روک رہی ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دے رہی. ارے ظالم نے تازیانے لیے زہرا کی پشت پہ برسائے. کسی نے تماچا میری شہزادی کے چہرے پہ مارا. میں کہوں وہاں سکینہ مرے، کربلا میں چہرے پہ تماچے کھائے. ہائے رے غربت حسین، یہاں حسین کی ماں مدینے میں تماچے کھا رہی ہے. ارے یہ کہنا تھا، اتنا بڑا زخم تھا میری بیوی کا، میری شہزادی کو غشا گیا. فضا نے شہزادی کو سنبھالا. ارے اتنے میں جناب زہرا کی جو آنکھ کھلی، اٹھتے ہی کہا آئینہ آئینہ علی، میرے علی کہاں ہے. کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ لے گئے علی کو. بس یہ سننا تھا. زہرا اپنے غم کو بھول گئی، اپنی تکلیفوں کو بھول گئی. یہاں یہ جملہ یاد رکھیے گا، میرا سلام حسنین پر. ارے کہ امام حسن کھڑے اپنی ماں پہ یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم. زہرا مسجد میں پہنچی، بس ایک جملہ کہا اگر ابھی علی کو نہ چھوڑا زہرا بد دعا کروں گی. بس یہ جملہ سننا تھا. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں بی بی آپ تو خوش نصیب ہیں. ارے آپ نے جملہ کہا، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، لیکن آ کے دیکھیے کربلا میں ارے 70 قدم کے فاصلے پہ زینب کھڑی دیکھ رہی ہے. لوگ حسین کو مار رہے ہیں. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے. زینب ایک ایک سے سوال کر رہی ہے، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا؟ اور مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اس شکستہ پہلو کے ساتھ شہزادی نے خطبہ فدق دیا. الغرض وہ وقت آ گیا ارے کہ اب زہرا کے بچنے کی امید نہ رہی. میری بیوی نے اپنی موت کو بھی کتنا مخفی رکھا ہے. ارے خود کو حجرے میں بند کر لیا. کہا کہ اے خنیس، جب تک تسبیح خدا کی آواز آتی رہے ارے سمجھ لینا